نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 16ویں پارے کے اندر بیان کیے گئے مضامین میں سے چند اہم مضامین کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ 15ویں پارے کے اختتام پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کا بیان تھا، جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے بہت سے مفسرین نے ذوالقرنین کو متعین کرنے کی کوشش کی کہ یہ کون سے زمانے کے کس بادشاہ کا لقب تھا، مگر حتمی حوالے سے اس پر کوئی رہنمائی ہمیں قرآن مجید کے کسی اور مقام سے یا احادیث پاک سے نہیں مل سکی۔ مگر جو بنیادی تھیم ہے وہ یہ کہ یہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو مشرق کی طرف نکلا تو زمین کے آخری کونے تک چلا گیا اور فتوحات کرتا گیا، اور جب یہ مغرب کی طرف نکلا تو پھر زمین کے آخری کونے تک چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو دنیا جہان کی دولت بھی دی تھی، اقتدار بھی دیا تھا، مگر ذکر یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا نیک اور مومن بندہ تھا، یعنی بادشاہی کے ہوتے ہوئے بھی انسان اگر چاہے تو اللہ کی رضامندی کا رستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس واقعے کے ضمن میں ایک دیوار کا بھی ذکر ہوا کہ آپ ایک قوم کے پاس پہنچے، انہوں نے شکایت کی کہ یہاں سے پرلی سائڈ سے پہاڑوں سے کچھ لوگ آ کے حملہ کرتے ہیں، ہماری تباہی نقصان کر جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کو یاجوج و ماجوج کا نام دیا گیا۔ حضرت ذوالقرنین سے انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ کو پیسے دیں گے، مال دیں گے، ہمارے لیے آپ ایک دیوار کھڑی کروائیں تاکہ ہم ان کے حملے سے بچ جائیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، میرے رب نے مجھے بے تحاشا انعامات مجھے فرمائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی سپاہ اور ان کے تعاون کے ساتھ وہاں پر ایک ایسی مضبوط دیوار قائم کی جس کے نتیجے میں وہ جو یاجوج و ماجوج کے حملے تھے ان کے مقابلے میں وہ ایک سد بن گئی، ایک رکاوٹ بن گئی۔ میں جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ رکاوٹ قائم رہے گی، اور جب قرب قیامت کا وقت آئے گا تو پھر اللہ کے اذن سے یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج دنیا پر حملہ کر دیں گے۔ اس کے بعد 3 مثالوں کا ذکر ہوا جس سے وہ مثالیں ہمارے سامنے لائی گئیں تاکہ اس کے نتیجے میں ہم اپنے حالات پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے نصیحت کا کیا سامان ہے۔ ایک باغ کے مالک کا ذکر کیا گیا جس کو اللہ پاک نے انواع و اقسام کے باغات دیے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقوں سے خدا اس کو رزق دیتا تھا، مگر وہ اس رزق پر اور اس اپنے باغات پر، ان کے پھل پر فخر میں آ گیا، مغرور ہو گیا، اور یہ جو اسباب مال و دولت تھے انہی پر ہی بھروسہ کر بیٹھا، اور وہ جو ان کا اصل مالک تھا اسباب کا وہ اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ اس کا ایک دوست تھا جو اس کو نصیحت کرتا تھا کہ میرے بھائی اتنا فخر مت کر، اپنے رب کو یاد کیا کر جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کی خاطر بھی کچھ خرچ کیا کر، اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کوشش کر، اپنی قیامت کے دن کے لیے کوئی تیاری کر۔ وہ جواب میں کہتا تھا استغفر اللہ، پہلے تو قیامت آنی نہیں، اگر آ بھی گئی تو میرا مال و دولت وہاں بھی میرے کام آئے گا، وہاں پر میرے لیے سب کچھ ہو جائے گا۔ مگر رب کائنات کا عذاب آیا، اس کا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھیں کھلیں اور وہ کہنے لگا افسوس کہ کاش میرے اپنے دوست کی بات مانی ہوتی تو میں اس تباہی سے بچ جاتا۔ ہمیں اس میں پیغام یہ ملتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، یہ دنیا کے اسباب ہیں، مگر یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ان اسباب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ اسباب یقیناً ہمارے لیے مددگار ہیں، لیکن مؤثر حقیقی اور مددگار حقیقی اصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی نے ہی اسباب میں یہ ہمارے لیے ذریعہ رکھا ہے کہ ہم اس سے کریں، مگر انسان کی نظر ذرائع پر نہیں بلکہ ذرائع کو پیدا کرنے والے رب کی ذات پہ ہونی چاہیے۔ پھر ایک مثال دی گئی کہ دنیا کی زندگی کو کیسے سمجھا جائے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی انسان کی نظر میں اس کا سٹیٹس کیا ہونا چاہیے۔ میں دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کا پانی ہو، زمین پر گرتا ہے، اس سے بڑی فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں، گیہوں لگ جاتا ہے، گندم لگ جاتا ہے، گھاس اگاتا ہے، پھر اس پہ بڑی شادابی آ جاتی ہے، بڑی رونق آ جاتی ہے، انسان کو لہلہاتا ہوا اچھا لگتا ہے، مگر پھر وہی خشک ہو جاتا ہے، پھر اسی کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ قدموں میں آ کے چورا چورا ہو جاتا ہے اور اپنی حیثیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ دنیا کی زندگی کی یہی مثال ہے کہ انسان کو بڑی سرسبز لگتی ہے، شاداب لگتی ہے، انسان اپنے خدا کو بھول کر
اس دنیا کی دل فریبیوں میں مگن ہو جاتا ہے، مگر جب موت آئے گی اور جا کے آنکھیں کھلے گی، پتہ لگے گا میں اپنا سارا وقت ضائع کر آیا ہوں اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کی حقیقت کو پا لیا کہ یہ دنیا حقیقت میں آخرت کی کھیتی ہے، ہم نے یہاں وہ پھل لگانا ہے جس کو آخرت کے دن کاٹا جائے، ہمارے نامہ اعمال میں وزن آ جائے، تو ان کے لیے یہ دنیا بہت بڑا سرمایہ ہے کہ اپنے خدا کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر یہاں پر آخر میں تکبر و غرور کے برے انجام کے حوالے سے حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے کو دہرایا گیا کہ ابلیس نے کیسے فخر کیا تھا، غرور کیا تھا، اپنے آپ کو اس نے کہا کہ میں افضل ہوں اور میں مفضول کو جو مجھ سے معاذ اللہ کمتر اس کو سجدہ کیسے کروں۔ رب کائنات نے پیغام دیا کہ میری بارگاہ سے نکل جا، اور ہمیں اس میں یہ سبق دیا گیا کہ کبھی اپنے آپ کو غرور و گھمنڈ میں نہ ڈالیں۔ رب کائنات کو جو کام سب سے زیادہ ناراض کرتے ہیں ان میں ایک کام تکبر ہے، ان میں ایک کام یہ غرور ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا الکبریاء ردائی، یہ جو کبریائی ہے، بڑا پن ہے، تکبر ہے، یہ میری چادر ہے، جس نے میری چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اسے اٹھا کے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے جس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور اس سورت کا آغاز حضرت زکریا علیہ السلام کی التجا سے ہوتا ہے۔ ابتدائی الفاظ حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ حضرت زکریا علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے التجا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ، میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، مگر میرے مولا میں نے جب بھی تیری بارگاہ میں دعا ہاتھ کے لیے اٹھائے، ہاتھ اپنے دعا کے لیے اٹھائے ہیں، میرے بالغ تو نے مجھے کبھی مایوس نہیں چھوڑا، نا امید نہیں چھوڑا۔ اور پھر التجا کی کہ مولا میں تیری بارگاہ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے نیک صالح وارث عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ جو ورثہ تو نے علم کا، حکمت کا، نبوت کا مجھے عطا فرمایا ہے، وہ بعد ازاں میرے دنیا سے جانے کے بعد پھر میرے رشتہ دار اس کی قدر نہ کر سکیں، مجھے اپنی بارگاہ سے اولاد عطا فرما۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ دعا کے لیے، اولاد کی دعا کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے بطور خاص اس وقت ہاتھ اٹھائے تھے جب حضرت مریم علیہ السلام کو آپ نے اپنے کمرے کے اندر بغیر موسم کے پھلوں کو ساتھ رکھے ہوئے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل ان کے کمرے کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن کے الفاظ ہنالک دعا زکریا، وہیں کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے دعا کی تھی اور کہا تھا باری تعالیٰ اے مریم کو بے موسم پھل دینے والے، مجھے بھی بڑھاپے کی اس عمر میں اپنی بارگاہ سے اولاد سے نواز دے۔ اور رب کائنات کی بارگاہ سے ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی بشارت عطا کر دی گئی، اور کہا گیا کہ ہم آپ کو یحییٰ دے رہے ہیں، اور یہ وہ نام کا بیٹا ہم نے آپ کو دیا ہے جو نام اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملا ہے۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات اور ان کے اوصاف کا بیان ہوا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کیسے حضرت مریم علیہ السلام آپ بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف اقامت پذیر تھیں، اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے، تنہائی میں آپ ان کو دیکھ کر گھبرا گئی اور کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جبرائیل امین نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو کنواری ہوں اور نہ ہی میرے قدم کبھی گناہ کی طرف اٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ حکم الہی ہے۔ جبرائیل امین نے آپ کے سینہ انور پر پھونک ماری، جس کے نتیجے میں آپ امید سے ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہو گئے، حضرت مریم علیہ السلام کی گھبراہٹ اپنے عروج پر پہنچ گئی، یہ سوچ کر کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ آپ ان کو لے کر لوگوں کی طرف آئیں۔ یہود نے اور مخالفین نے اپنے تان کی انگلیاں آپ کی طرف اٹھا لی کہ مریم تیری تو ماں ایسی نہ تھی، تیرا خاندان ایسا نہ تھا، یہ تو نے کیا کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف کہ یہ خود بچائے گا بچہ کہ میں کون ہوں، اور میرے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس ماں کی گود میں زبان دی، اور آپ نے کہا انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔
مجھے اس نے اپنا رسول بنایا، نبی بنایا ہے، اور میں اس کا پیغام لے کے تمہاری طرف آیا ہوں۔ اور آپ نے اپنی والدہ کی برات، ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا اور کہا کہ میں ماں باپ کی، اپنی ماں کی اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا بن کے آیا ہوں، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھا کروں اور زکوٰۃ دیا کروں۔ عزیزان محترم اور معزز ناظرین، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد مختصر انداز میں سورہ مریم کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو نبوت دی۔ ہر ایک کا اللہ پاک نے وصف بیان کیا اور کہا کہ یہ میرے مخلص لوگوں میں سے تھے، میرے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے، اور میں نے انہیں منتخب لوگوں میں شامل فرمایا تھا۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ بھی مکی صورت ہے، 135 آیات پر مشتمل، اور اس میں 8 رکوع ہیں۔ اور اس سورہ طٰہٰ کا جو نام ہے طٰہٰ، علماء کرام نے کہا کہ طٰہٰ ویسے تو حروف میں سے ہیں، مگر یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ رب العزت نے طٰہٰ کہہ کر ہمارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، یعنی طٰہٰ حضور کو نام دیا۔ علماء کرام نے طٰہٰ کے بہت سے معنی ذکر کیے، مگر حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ طٰہٰ کو اگر حروف کے اعتبار سے، حروف ابجد کی ویلیو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے 14 حروف بنتے ہیں۔ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو از راہ محبت مخاطب کر رہے ہیں، اور لفظ طٰہٰ 14 کہہ کر 14ویں کے چاند کی طرف اشارہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طٰہٰ، اے اس طرح کے محبوب حسین چہرے والے جیسے 14ویں کا رات چمکتا ہے۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر ساری رات عبادت کیا کرتے، اور اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدمین پاک پر ورم آ جاتا، قدم سوج جاتے۔ اللہ پاک نے حضور کی تسلی کے لیے فرمایا میرے محبوب، ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ اہل مکہ کی اور جو دعوت مشرکین کو آپ دین اسلام کی دے رہے تھے، اس میں اتنے کٹھن مراحل آتے اور لوگوں کی طرف سے رد عمل اتنا شدید ہوتا تھا کہ آقا نامدار کے دل پہ گراں گزرتا کہ میں ان کو جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، صراط مستقیم کی طرف، مگر یہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس پر بھی رب کائنات نے فرمایا کہ اے حبیب آپ زیادہ غم نہ کیا کریں، ہم نے قرآن اور یہ دین کا پیغام اس لیے نہیں دیا کہ آپ کو تکلیف میں ڈال دیں۔ اس کے بعد اس سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے پیغمبروں کا ذکر قرآن میں آیا، مگر سب سے زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی ہے، اور ان کی امت کے ساتھ ان کے معاملات اور مکالمات کی ہے۔ اس لیے ہے کہ شاید ہمارے بہت سے معاملات کی مشابہت ان کے ساتھ ہے، اس لیے ان کی مثالیں دے کر ہمارے لیے پیغام دیا گیا کہ اپنے آپ کو سنوارو، ان کے واقعات کو دیکھو۔ اس قوم پہ اللہ پاک نے اتنے انعامات کیے، اتنے کرم فرمائے تھے، مگر جواب میں ان کا طرز عمل یہ تھا، ان کے معاملات یہ تھے، ان کا عمل یہ تھا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوئے۔ اے امت مسلمہ، اپنے آپ کو سنوارو اور غور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی برائیوں کا شکار ہو جاؤ جن برائیوں سے ان کے دامن آلودہ تھے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا، اور یہاں پہ بات شروع کی کہ جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے وطن مدین سے روانہ ہوئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، راستے میں تھے، سخت موسم ہو گیا، طوفانی موسم ہو گیا، اور سخت ٹھنڈ کے موسم میں آپ نے اہلیہ سے کہا آپ یہاں بیٹھو، مجھے دور روشنی نظر آتی ہے، میں وہاں سے جا کر کچھ آگ لاتا ہوں جس سے ہم بیٹھ کے سینکیں گے۔ آپ وہاں جاتے ہیں آگ لینے کے لیے، مگر ایک درخت کوہ طور، ایک بکہ نور بنا ہوا، وہاں سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ آپ مقدس وادی طوا کے اندر ہیں، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، میں آپ کا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر اس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور آپ کو اپنا رسالت کا منصب عطا فرماتا ہے، اور از راہ محبت پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ یہ میرا عصا ہے، میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اور کبھی پتے اوپر ہوں تو میں اس کے ساتھ درختوں کو جھاڑ کر پتے بھی اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس عصا کو زمین پہ پھینک دو۔ جب زمین پہ پھینکا تو وہ ایک اژدہا اور سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔
بتقاضۂ بشریت حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ رب کائنات میں موسیٰ گھبرائیے نہیں، جا کے اس کو پکڑ لیجیے۔ جب اپنے ہاتھ میں جا کر لیا وہ واپس ڈنڈا بن گیا۔ رب کائنات میں یہ میری طرف سے ایک نشانی ہے آپ کے پاس۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالیے۔ جب ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالا تو سورج کی طرح چمکدار آفتاب کی طرح تھا۔ میں یہ دوسری نشانی ہے، اور انہیں کہا کہ آپ میرا پیغام لے کر جائیے۔ پھر بہت سے دیگر ان کے واقعات جن کا ذکر ہم پیچھے بھی مختلف پاروں کے اندر کر چکے، وہاں پر ایک نئی تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ کے اندر اس کا تفصیلی بیان آیا۔ اور اس پارے کا اختتام جس مضمون پر میں کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا ہی عبرتناک اور آنکھیں کھولنے والا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا۔ اب ذکر کا معنی یاد ہوتا ہے، اور ذکر کا اصطلاحی معنی قرآن کے نام میں سے بھی ایک نام ذکر ہے، یعنی جس نے قرآن سے منہ پھیر لیا، ہماری یاد سے منہ پھیر لیا، نصیحت سے منہ پھیر لیا۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم دنیا میں اس کی روزی اور رزق کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے کیوں اندھا کیا، حالانکہ میں دنیا میں آنکھیارا تھا، آنکھوں والا تھا۔ رب کائنات فرمائیں گے اے بندے تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، میرا پیغام آیا تھا، تو نے ان آیتوں کو سنا انسنا کر دیا، نگاہوں کو اس سے ہٹا لیا، میری آیتوں کو نظر انداز کر دیا، اور ایسے ہو گیا جیسے ان کو دیکھا ہی نبی نہ ہو گیا۔ آج ہم نے تجھے اپنی بارگاہ کے جلووں سے اور اپنی اس قیامت کے دن کی، جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑا پیغام ہے کہ ہم لوگ جو دنیا کی زندگی میں مست ہو کر اپنے مالک، اپنے خالق کو بھولے ہوئے، اس کی یاد کو بھولے ہوئے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی لذت کو بھولے ہوئے، اس کے در پر حاضر ہو کر سجدوں کی خیرات سے بھولے ہوئے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رب کائنات کی اس وعید کا شکار ہوں اور قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں اس کے دیدار کے قابل نہ رہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔